سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکومت کہتی ہے خزانہ خالی ہے اور عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ہے، لیکن ہماری اشرافیہ میں نوکر شاہی کی میں بات کر رہا ہوں، بیوروکریسی کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جو ان کی تنخواہیں تو چھوڑ، ذرا وہ جو الاؤنسز وغیرہ ہیں ذرا بتائیے گا ہمیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت چھوٹی جیسی کلاس، جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، رولنگ ایلیٹ کلاس، وہ کچھ انٹاکسیکیشن یا کے اوپر ہے، جس نے ہماری جو مشکلات ہیں ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے، اور وہ بجائے اپنی فضول خرچیاں اور عیاشیوں کو کم کرنے کے انہوں نے ہزاروں نئے طریقے بنائے ہوئے ہیں جو کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنی پرکس اور پریویلیجز کو بڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں آپ کو 5-6 مثالیں دوں گا، وہ اس قسم کی ہیں جو کہ پوری سویلائز ورلڈ میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور صرف ہمارے ملک میں جو شاید غریب ترین ملک ہے اور مشکل ترین صورتحال میں گزر رہا ہے، اس میں وہ کرتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک گریڈ 20 آفیسر کی تنخواہ ہے، بیسک سیلری 1,80,000 روپے۔ دیکھنے میں تو یہ بڑی عام جیسی تنخواہ ہے، مگر اس کی ٹیک ہوم سیلری 1.2 ملین ہے، اور وہ باقی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو کوئی 17-18 سیلف مینوفیکچرڈ الاؤنسز ہیں جو بنائے گئے ہیں، 17 کے قریب الاؤنسز ہیں، وہ اس کو کمبائن کرتے 12 لاکھ روپے بنتی ہے، 12 لاکھ بن جاتی ہے۔ مثلا سینئر پوسٹ الاؤنس، نیپا کورس الاؤنس، ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس، انٹرٹینمنٹ الاؤنس، موبائل الاؤنس، ڈیپوٹیشن الاؤنس، اسپیشل الاؤنس، یوٹیلیٹی الاؤنس، آرڈرلی الاؤنس، سیکریٹریٹ الاؤنس، جن کا نہ کوئی ربط ہے، نہ رشتہ ہے، نہ ریزن ہے، مگر یہ بنائے جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی مراعات کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی اور بھی چیزیں ہیں جن کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا بہت سینئر بیوروکریٹس کو 30 لاکھ روپے ملتے ہیں گولف کلب کی ممبرشپ کے۔ 2 ہفتے پہلے لاہور اومبڈسمین کے آفس نے 76 لاکھ روپے کے سیل فون خریدے ہیں 12 افسروں کے لیے، 76 لاکھ روپے کے، یعنی کہ کوئی 7 لاکھ روپے کا ایک۔ تو یہ انبیلیویبل خرچے ہیں جو پوری دنیا میں اس طریقے سے چھپے الاؤنسز کے ذریعے نہیں ہوتے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کہ تقریباً 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں افسروں کو دی گئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پوری دنیا میں جیسے آپ کو معلوم ہے سویلائز ورلڈ میں وہاں پہ چیف منسٹر کے پاس بھی سرکاری گاڑی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پہ گریڈ 17-18 کے تقریباً بعد میں آپ کو یہ گاڑیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ان پر جو ہے مینٹیننس یا فیول وغیرہ کتنا ہوتا ہوگا؟ ان کا جو فیول ہے وہ تقریباً اس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 130 بلین روپیز ہر سال کا، 130 ارب روپے، جی 130 ان گاڑیوں کے اوپر جو فیول، جی یہ مفت فیول جو ان کو ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، ان کو جو 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں تو 1.5 لاکھ ڈرائیورز ہیں۔ بالکل، کیونکہ ہمارے جو افسران ہیں وہ تو مفلوج ہیں نا، وہ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو وہ ان کو کوئی اور آئے گا گاڑی ان کی چلانے کے لیے، ان کے جو خرچے ہیں پھر مینٹیننس کے، اور جو ٹکر مارتے ہیں یہ، اور نہیں، لیکن آپ جو مفلوج کہہ رہے ہیں اس میں ایک میرے خیال سے کچھ گریڈ 17 سے 22 تک کے جو آفیسرز ہیں ان کا جو معاون اسٹاف ہے، جو صرف ان کا دروازہ کھولنے کے لیے، فائل لاگے دینے کے لیے، چائے پلانے کے لیے، کرسی کھسکانے کے لیے، وہ کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان میں جو ڈاکٹر عشرت حسین کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 1:19 کا ریشو ہے، 1:9، یعنی ایک افسر کے لیے 19 لوگ ہیں اس کے ملازمین یا ماتحت آپ سمجھ لیجیے گا، جو کہ کاسب، فراش، ٹائپسٹ، یہ سب لوگ جو ہیں یہ ٹائم کو مزید ضائع کرتے ہیں اور اس افسر کو مزید مفلوج کرتے ہیں، کیونکہ اب تو وہ نہ اپنا گاڑی کا دروازہ کھول سکتا ہے، نہ بیگ اٹھا سکتا ہے، نہ کرسی پیچھے کر سکتا ہے، نہ فائل منگوا سکتا ہے، نہ خط لکھ سکتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں افسر خود سر یہ والے کام کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی حکومت کو کئی گنا کم کر سکتا ہے، اور ہماری کرنٹ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ امیجیٹلی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس کو 1/3 کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو ملک بھر میں کتنے سول سرونٹس کتنے ہیں پاکستان؟ اس وقت تقریباً 6,70,000 سول سرونٹس ہیں، یعنی 6,70,000 تو سول سرونٹس ہیں، پھر ان کے نہیں، یہ ٹوٹل امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو 1/3 کر کے تقریباً 2 لاکھ کی فگر پاکستان کی حکومت کی ہونی چاہیے، مگر یہ ہم نے اپنی عیاشی کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو کلونیل ماسٹرز کے طور پہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ تذکرہ ذرا اس ایوان کا کہ جہاں پہ بجٹ بنا، جہاں سے چھریاں چلی عوام کے اوپر ٹیکسز کی، وہاں پہ
جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے دفاتر کے جو ہے وہ فرنیشنگ وغیرہ کہہ لیں ان کے لیے یا پھر اسٹاف کے لیے کیا وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دو باتیں بہت تکلیف دہ ہوئیں. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ پھر دنیا کا واحد ملک ہے جس میں لوگوں کی انکم کو, کچھ طبقوں کے لوگوں کی انکم کو ٹیکس نہیں کیا جاتا. مثلا ایگریکلچر ٹیکس نہیں ہے, مثلا پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے, جو شاپ کیپرز ہیں ان پہ ٹیکس نہیں ہے, پینشن پہ ٹیکس نہیں ہے. پینشن از یور انکم, وہ جیسے بھی آتی ہے. اسی طرح جو قانون ہے ٹیکس کا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ کو اگر انکم آتی ہے تو وہ ٹیکسیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے خاص کلاسز کے لیے یہ ایگزمپشن دی ہے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ یہ کیا بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے جتنے بھی آفیشلز ہیں, چاہے وہ گریڈ 1 میں ہیں یا 22 میں ہیں, ان کو 4 مہینے کی سیلری کا بونس دے دیا. کس کھاتے میں؟ اگر ایک مغل بادشاہ یہ کرتا تو شاید سمجھ میں بھی آ جاتی کہ وہ اشرفیوں کے تھیلوں کو یوں پھینکا کرتے تھے, مگر پرائم منسٹر از ناٹ الاؤڈ ٹو. یہ انلیگل بات ہے, ان کو یہ ختم. سی ایم ہاؤس کے اندر بھی ایسا ہوا, سی ایم ہاؤس کے اندر ہوا. پھر نیشنل اسمبلی کی ملازمین کو 3 مہینے کی تنخواہ دی گئی. پھر پارلیمنٹیرین لاجز جو ہیں ان کو 3.6 بلین روپیز کی ان کے صوفے اور کوشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے دیے گئے. تزئین و آرائش کے لیے 3 ارب 60 کروڑ. تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ کیسے, کہ جب ہمارے کراچی میں جب میں دیکھتا ہوں کہ 12,000 سینیٹیشن ورکرز ہیں جن کو 20,000 سے بھی کم تنخواہ ملتی ہے, جبکہ منیمم ویج 32,000 ہے. 32,000 ٹھیک ہے. ایسے کتنے آپ کے اعداد و شمار میں ایسے کتنی تعداد ہے جن کو یہ بھی منیمم ویج بھی نہیں مل رہی؟ پاکستان کے 60% ورکرز کو نہیں ملتی ہے, اور پاکستان میں 80 ملین ورکرز ہیں. اچھا, اس میں سے 60% کو 8 کروڑ, یعنی آپ 8 کروڑ میں سے 60% کو منیمم ویج بھی نہیں ملتی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے آرٹیکل 38E کہ اپنے ہاں کوئی کام مت کرو جس سے ڈسپیرٹی بڑھے, بلکہ ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے معاشی اور سماجی ڈسپیرٹی کو گراؤنڈز میں تو ڈسپیرٹی بڑھ جائے گی, خلیج بڑھ رہی ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معزز چیف جسٹس جو ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی پینشن میں اور ایک EOBI والے شخص کی پینشن میں 1:100 کا ریشو ہے, 1:100, جبکہ یونائٹڈ کنگڈم میں چیف جسٹس کی پینشن میں اور ان کے ورکر میں 1:4 کا ریشو ہے. ان کی پینشن کی فلسفی یوں ہے کہ اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, جو بھی آپ نے اچھے کام کرنے تھے وہ کر لیے ہیں, اب آپ ایک آرڈنری سٹیزن ہو گئے ہیں, اور آرڈنری سٹیزنز میں ڈسپیرٹی کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایک ریٹائرڈ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ غریب ہیں امیر ہیں, ان کی ایک ہی قسم کی ضروریات ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ اپنے ریٹائرڈ جج کو بھی صرف اتنی پینشن دیتے ہیں جو کہ ایک سب سے غریب آدمی سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے. اور مائنڈ یو ان کی جو پینشن ہے وہ فری نہیں ہوتی, وہ کنٹریبیوٹری ہوتی ہے. پاکستان اگین ایک واحد ملک بن گیا ہے جس میں پینشن حکومت جو ہے وہ ایک بونس کے طور پہ دیتی ہے اپنے پیسوں سے. تو اب اثر آ گیا نا, اب جو اس کا ہیوج جو آپ دیکھیں برڈن پے اینڈ پینشن, یہ جو اب کتنا, اور نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینشن کا جو رواج وہاں پہ تھا ادھر بھی بڑے انہوں نے چینج کیا ہے. وہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا 10% آف دا بیسک پے پینشن میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو کیوں نہیں اس بجٹ میں انہوں نے اس قانون کو اپنے ہاں اپنایا, کیونکہ یہ قانون بھی بناتے ہیں بیوروکریٹس, اور وہ اپنے اوپر کوئی بندھن نہیں یا مشکل نہیں ڈالنا چاہتے. تو کچھ آپ کو بنیادی فلسفہ یا آپ کو لگا ایسا کہ جناب اس بجٹ کو لے کر, یہ بجٹ جو ہے ملک کو آگے لے کر چلنے کی سکت رکھتا ہے, اس ملک میں جو عوام ہے اور جس بری طریقے سے متاثر ہے ان کو تھوڑا سا کہیں پر ریلیف مل سکتا ہے ان بجٹ کے اقدامات کے حوالے سے؟ میرے خیال میں, میں تو ایک عام شہری ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ نے, جس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ حکمران شاید کچھ بات سمجھ گئے ہیں اور مشکل کا احساس ہے اور وہ بہت سی چیزوں کو بہتر کریں گے, مگر جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف انہوں نے بہتر نہیں کی بلکہ مزید خراب کیا. مثلا اب دیکھیے کہ ایک انہوں نے نیا قانون پاس کیا کہ اگر آپ ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیشل ہیں, چاہے وہ کسی بھی قسم کے آپ ہیں, چاہے فوجی تھے یا سول تھے, مگر اب آپ اپنی پراپرٹی بیچیں گے تو اس پر آپ کو کوئی انکم ٹیکس نہیں دینا ہوگا. تو یہ ایک بیکار کی, اور یہ ڈسپیرٹی خلیج بڑھانے کی بات ہے, خلیج بڑھانے کی بات. میرے خیال میں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے.
کیونکہ آپ نے خلیج کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور آپ نے کچھ لوگوں پہ ایک قانون لگایا, کچھ پہ نہیں لگایا, جبکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آرٹیکل 25 وہ یہ کہتا ہے کہ قانون جو ہے کوئی آپ ایسے نہیں بنا سکتے جس میں کہ ناہمواری ہو. ایک چیز اور رہتی ہے سر, وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کچھ ممنوع بور کے ہتھیار وغیرہ جو ہیں وہ بھی بڑا اس کے اوپر سیاست ہوتی ہے, بہت ایک بڑا سورس آپ کو آف معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایکسٹریم ملیٹنسی کے دور سے گزر رہا ہے. اس میں بھی ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو 65,743 پروہیبٹڈ بور کے لائسنسز ایشو کیے ہوئے ہیں ارکان پارلیمنٹ کو, جس سے جو عوامی حلقوں سے آتے ہیں, جس سے بنتا ہے کہ ہر ایک پارلیمنٹیرین کو تقریباً 200 آن دی ایوریج 205 پروہیبٹڈ بور کے ویپنز ممنوع ہتھیار جو کہ ویسے ہی ممنوع ہے. اس کے علاوہ کرتے کیا اس کا, یہ بیچتے ہیں مارکیٹ میں جا کے, یہ بک جاتے ہیں. اس کے لائسنس کی تو بہت ویلیو ہے نا, کیونکہ آپ اس لائسنس پہ آپ کسی کو ایک پروہیبٹڈ بور کا مل جائے گا. تو خیر وہ جو بھی کریں یہ ان کا اپنا کردار ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے قانون مت بنائیں جس سے کہ لوگوں کے درمیان ناہمواری بڑھے, جیسے کہ اس قانون سے اس کی پرخاص پھر بنایا گیا کہ ججز اور پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور گریڈ 21 اور 22 کو 2 پروہیبٹڈ بور کے لائسنس اب مل سکتے ہیں. یہ بہت ہی ایک عجیب جیسی بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ویپنز کو آپ کم کریں سوسائٹی میں, بجائے اس کے کہ یہ قانون بناتے کہ کوئی بندہ ویپن کیری نہیں کرے گا, بھلے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو. آپ نے ایک خاص طبقے بنا دیے جو کہ اپنی پاور کو ایگزرٹ کریں گے, جس کی وجہ سے آج ہم سڑک پہ آرام سے چل نہیں سکتے, کیونکہ اس میں گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں جن میں 6 لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ویپنز کے ساتھ, لائک پرائیویٹ ملیشیاز. اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائیویٹ ملیشیا ہمارے قانون کے مطابق آرٹیکل 256 کہتا ہے کہ there will be no private militias in this country. مگر یہاں تو کئی 100 پرائیویٹ ملیشیاز بن چکے ہیں. آپ کے پاس 10 پرائیویٹ گارڈز آپ رکھ لیں, انہیں بندوقیں دے دیں, you have an army of yourselves. ٹھیک. تو ایک بات, اور ایک چھوٹی سی بات اور کروں کہ جب ابھی انہوں نے جو تنخواہیں بڑھائی ہیں, گریڈ 17 to 22 کی تنخواہ بڑھی ہے 20%. اگر اس کی 4 لاکھ تنخواہ تھی تو وہ 80,000 اس کو ایکسٹرا مل گئے. مثال کے طور پہ جس کی 40,000 تنخواہ تھی اس کو کتنے ملے؟ 8,000. تو دونوں کے درمیان 72,000 کا فرق بڑھ گیا. صحیح. اگین جو مطلب جو کانسٹیٹیوشن آپ کا کہتا ہے کہ جناب اس تفریق کو ختم کرے, آپ اس کو بڑھا رہے ہیں.